اللہ فرماتا ہے تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ سورہ مریم میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں نے سجائی ہے، جنت کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، جنت کو بنا کے سنوار کے سجا کے میرے مالک کیا کیا ہے؟ فرمایا نورث، کسی کے نام وراثت کر دی ہے۔ نورث نورث، کسی کے نام وراثت کر دی ہے۔ یا اللہ کس کے نام؟ فرمایا من عبادنا من کان تقیا۔ حضرات محققین نے، میرے مسلک کے تمام تر علماء نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جنت بنا کے سجا کے، جنت میں نہریں چلا کے، حوران بہشت کو جنت میں پوری طرح سجا کے، فرمایا پوری جنت میں آل نبی اولاد علی کے نام ان کی وراثت میں دے دی ہے۔ اب جس کو بھی جنت کی ضرورت ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت لینا چاہتا ہے، اب اس کے مقدر کی بات ہے وہ کتنی لینا چاہتا ہے، کس طرح لینا چاہتا ہے۔ اب کوئی تو نمازوں میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی تبلیغ میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جناب ساری رات قرآن پڑھنے میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے میں نے تو جنت کا کسی کو وارث بنایا ہے۔ ارے دور نہ جاؤ، جنت کے وارث تلاش کرو، ان سے ذرا ہیلو ہائی کر لو۔ ہاں جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان سے کوئی تھوڑا سا تعلق بنا لو، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں وہاں چلے جاؤ گے تو دنیا سے چلے جاؤ گے، میدان محشر والے دن تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، میں نے ساری زندگی تبلیغ کی، ساری زندگی میں نے واس کیا، ساری زندگی تیرے نام کے قصیدے پڑھے، یا اللہ جنت دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جن کے نام وراثت تھی ان سے 57 کی تھی آپ نے؟ ان کا نام خود بھی نہیں لیتا تھا، دوسروں کو نہیں لینے دیتا تھا، جو لیتا تھا اس کو بھی مارتا تھا، اور خود تو لینا تو درکنار کسی کو لینے نہیں دیتا تھا۔ اب جنت کہاں سے ملے گی؟ مجھے یہ بتا، تو دنیا پہ دھکے کھاتا، تبلیغ واس نصیحت کرتا لیتا آ گیا، مجھے یہ تو بتا دے کہ دنیا چھوڑ کے آنے والے جنت کے شہزادے نہیں دیکھے، جنت کے سردار دنیا میں آپ کو پتہ نہیں چلا جنت کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور جنت کے شہزادوں کو ڈھونڈا نہیں، کیا جنت کے شہزادے ملے نہیں؟ مالک ہم تو نماز ہی پڑھتے رہے، کیا پڑھتے رہے؟ فرمایا نماز پڑھتا رہا ہے، پھر فرمایا کسی کے دروازے پہ سائل چلا جائے نا تو کہتا ہے تیرے بچوں کی خیر ہو۔ بندہ جتنا مرضی کنجوس ہو نا تو کہتے یار بچوں کے نام کا تو دینا چاہیے، آگے پھر وہ کہتا ہے تیرے بچوں کے بچوں کی خیر ہو۔ اب وہ کہتا ہے یار اب تو کچھ دینا چاہیے۔ حضرات اب دنیا میں رہتے ہوئے ان کی آل سے بھی دشمنی لے لیں، ان کی اولاد سے بھی دشمنی لے لیں، اور پھر کہیں رسول اللہ ہمیں بخشوا لیں گے، لانا قطعاً نہیں، میرے آقا اسی کو بخشوائیں گے جو آل نبی اولاد علی کا گدا بھی ہوگا، دل سے ان کا چاہنے والا بھی ہوگا۔ حضرات خالق کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک کے دربار مقدس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرات دنیا کائنات میں سب سے پہلے تو پیارے آدم آئے نا، تو آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے پیارے نبی آدم جو ہے ان سے وہ لغزش، وہ معاملہ ایسا گزرا، یہ اللہ کی حکمتوں کے تحت تھا معاملہ، جب وہ معاملہ ہوا تو پروردگار عالم اللہ ذوالجلال خود ہی سارا معاملہ طے کرنے والا ہے، پھر کہتا ہے آدم جنت سے باہر چلا جا، تو اور تیری بیوی جنت سے باہر جاؤ، مالک ٹھیک ہے تیرا حکم مان کر ہم چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کرو یہ لباس بھی اتار دو، یہ جنت کا ہے، جنت کی کوئی چیز تم باہر لے کے جا سکتے بابا وہ نبی ہے، لباس اتروایا گیا،
ہر مکتبہ فکر کا مولوی اس بات سے انکار کر سکتا؟ لباس اتروایا گیا، کیلے کے پتوں سے ایسے وہ جسم ڈھانپے گئے، آدم و حوا زمین پہ آئے، تو یہ نبی کی بات ہے، یہ ابو البشر کی بات ہے، تمام انبیاء علیہم السلام بنی نوع انسان کے باپ کی بات ہے۔ جنت سے جب باہر تشریف لائے تو جنت کا لباس اتروایا جا رہا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، جب میرے تیرے جشن والے سونے پاک نبی کی آمد ہوئی تو جب شہزادے رب نے دے دیے، شہزادی دے دی۔ حضرات میں نبی کی بات نہیں کر رہا، نبی کے نواسوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب لباس مانگے اماں سے تو فرمایا جبریل جلدی کر، درزی بن جا، جنت سے لباس لے جا۔ بس ایک ہی چھوٹی سی بات سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، ادھر سے لباس اترواتا ہے، ادھر سے لباس بھیجتا ہے، مالک معاملہ کیا ہے؟ ادھر اتروا رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے جنت کی کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، ادھر کہتا ہے جنت سے لے جاؤ، جنت سے لباس لے جا، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے لباس جنت سے لے جا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ جبریل ادھر اتروائے ادھر لائے، حضرات معاملہ کیا ہے؟ یہ لانے والا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جبریل امین بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے آدم ہیں وہ جنت کے مہمان تھے، اور جن کے لیے لباس آ رہے ہیں یہ مہمان نہیں ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں۔ بولو